یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، جہاں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی مسلمان تھا جبکہ دوسرا بھائی ہندو۔ دونوں بھائی دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہر بار جب وہ دونوں بھائی مچھلیوں کے شکار کے لیے جاتے تو مسلمان بھائی کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی۔ وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا جبکہ دوسرے بھائی کا جال مچھلیوں سے بھر جاتا۔ ایک دن مسلمان بھائی کی بیوی ہندو بھائی کی بیوی سے ملنے کے لیے گئی۔ اس نے دیکھا کہ ہندو کی بیوی کے پاس بے تحاشا دولت ہے، اس کے پاس مہنگے گہنے اور اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ جب اس نے خود کا اس کے ساتھ موازنہ کیا تو غمزدہ ہو گئی اور دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ میں تو مسلمان ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی میرے پاس وہ سب کیوں نہیں جو شوہر کے بھائی کی بیوی کے پاس ہے۔ اس نے ہندو کی بیوی سے کہا کہ میں کیسے یہ سب حاصل کر سکتی ہوں، میں ایسا کیا کروں کہ میرے پاس بھی ڈھیر ساری دولت اور مال و اسباب جمع ہو جائے۔ ہندو کی بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، تم اپنے شوہر سے کہو وہ بھی ہمارے بتوں سے مانگے، اس کو بھی یہ سب مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ شام کے وقت جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی نے اسے وہ سب باتیں بتائیں جو اس کے بھائی کی بیوی نے کی تھی۔ مسلمان آدمی کی بیوی نے کہا، کسی بھی طرح کر کے مجھے بھی اچھے کپڑے اور بہت سارے زیور چاہیے، میں بھی خوبصورت دکھنا چاہتی ہوں۔ وہ آدمی سچا مسلمان تھا، اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ کل صبح سے میں کہیں مزدوری کرنے جاؤں گا جس سے کچھ پیسے مل جائیں گے اور تم اس سے زیورات اور باقی چیزیں خرید لینا۔ اس کی بیوی راضی ہو گئی۔ اگلے دن اس نے کئی جگہ پر کام ڈھونڈا مگر کوئی بھی اس کو کام دینے کو رضامند نہ ہوا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور اس کی بیوی کا اصرار روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اس کو اچھے کپڑے اور زیورات چاہیے۔ وہ روزانہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور شام کو گھر واپس آتا مگر کہیں سے بھی وہ پیسوں کا بندوبست نہ کر سکا۔ ایک دن بیوی کے بہت زیادہ ناراضگی دکھانے کے بعد وہ گھر سے روانہ ہوا اور دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گیا اور اس نے سارا دن اللہ کی عبادت کی اور شام کو گھر واپس آیا تو بیوی نے پیسوں کا تقاضا شروع کر دیا۔ شوہر نے بیوی کو بتایا کہ اس کو بادشاہ کے ہاں کام ملا ہے، اب اس کے پاس پیسے آ جائیں گے۔ بیوی خوش ہو گئی۔ اس کے بعد ہر دن وہ دریا کے کنارے جا کر بیٹھتا اور پورا دن اللہ کی عبادت کیا کرتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا۔ 29 دن گزر گئے مگر اس کو کہیں سے پیسے نہ ملے۔ بیوی بہت غصہ ہوئی اور کہا، مجھے زیور اور کپڑے لے کر دو یا پھر مجھے چھوڑ دو۔ بیوی کی زبان سے یہ باتیں سن کر شوہر بہت دکھی ہوا اور اگلی صبح وہ یہودی کے پاس گیا اور اسے کام دینے کو کہا۔ یہودی اسے کام دینے پر رضامند ہو گیا۔ دوسری طرف اس کے گھر کے دروازے پر ایک شخص آیا اور اس کی بیوی کو 29 سونے کی اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی 29 دن کی کمائی ہے۔ تمہارے شوہر نے 29 دن بادشاہ کی خدمت کی ہے مگر اس کے بعد وہ ایک یہودی کی خدمت کرنے چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کی خدمت کرتا تو اسے مزید انعام مل سکتا تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی سوچنے لگی کہ میرے شوہر کو بادشاہ کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ شام کو جب شوہر واپس آیا تو بیوی نے سارا واقعہ اس کے گوش گزار کیا اور شوہر کو برا بھلا کہا کہ اسے وہ نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اس آدمی نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی لالچی اور خود غرض بیوی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر یہودی کی ہاں ملازمت کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ پہاڑوں میں چلا گیا اور دن رات اللہ کی عبادت اور رزق حلال کمانے میں لگ گیا، جبکہ دوسری طرف اس کی بیوی کو اپنے لالچ کی سزا مل چکی تھی۔ دکھاوے اور نمود و نمائش جس نے اس کی عقل میں فطور بھر دیا تھا وہ اس کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں محنت کے ساتھ ساتھ رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ جو اللہ نے عطا کیا ہے اسی پر صبر و شکر سے گزارا کر لینا چاہیے۔ زیادہ کی حوث میں انسان کم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر ہم رب کی رضا میں راضی رہیں گے اور رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرتے رہیں گے تو ایک دن وہ بھی مل جائے گا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔